اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور اے محبوب اپنے رب کے لیے خون بہاؤ، مطلب کہ قربانی کرو۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جن کو اللہ نے توفیق سے نوازا ہوا ہے وہ قربانی کی سعادت حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں نے آپ کے سامنے دو باتیں کرنی ہیں۔ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو 9ویں ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ سال گزشتہ اور مطلب کہ سال جو گزر چکا ہو وہ اور آنے والا سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ تمام بھائی جو میری بات یہ سن رہے ہیں، ماہ ذو الحجہ کا یہ 9ویں ذو الحجہ میں آپ یہ روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں۔ اور ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک یہ بھی ہے کہ ایک روزہ میری امت نہ رکھے، سنت یہ ہے کہ اس سے پہلے یا اس روزے کے بعد کوئی ایک روزہ ملا لے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک اور حدیث پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب عیدگاہ میں آپ تشریف لے کر جائیں تو راستہ جاتے وقت ایک رکھیں اور دوسرے واپسی آتے وقت آپ راستہ بدل کر آئیں۔ اس سے بھی اللہ رب العزت بہت بڑی عنایت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا، ان ایام میں کوشش کریں کہ آپ اللہ رب العزت کے حبیب کے حضور درود شریف، اور ایام تشریق بس چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا بھی ایک مشغول تھا کہ آپ جب بازاروں میں چلتے تو آپ تکبیر زور آواز سے پڑھتے تاکہ آپ کی آواز سننے کے بعد دوسرے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ایام تشریق ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ تکبیر ضرور پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔